أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے العقیدہ الواسطیہ کے ساتھ، اور ہم اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں الایمان باللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے ناموں پہ اور اللہ کی صفات پہ بھی ایمان رکھیں۔ چنانچہ مؤلف نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بارے میں بہت سی آیات ذکر کی، وہ آیات جن میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ احادیث ذکر کی جن میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اور پھر گزشتہ درس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اب امام صاحب 4 مسائل کے بارے میں خبردار کریں گے، ان کے بارے میں تنبیہ کریں گے۔ پہلا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کے علو کو اور اللہ کی معیت کو ایک ہی وقت میں مانا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے علو کو مان لیں اور معیت کو نہ مانیں، یا اللہ کی معیت کو مان لیں اور علو کو نہ مانیں۔ دونوں کو ایک ہی وقت میں ماننا ہے کہ اللہ اوپر ہونے کے باوجود، عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، ہماری آوازوں کو سننے کے لحاظ سے، ہمیں دیکھنے کے لحاظ سے۔ اور دوسرا مسئلہ وہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے، وہ ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ کے علو کو مانتے ہیں، تو ہم نے یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اللہ ہمارے قریب ہے۔ تیسرا مسئلہ پھر ہوگا اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے بارے میں، اور چوتھا مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسرا مسئلہ آج پڑھنے والے ہیں۔ چنانچہ امام صاحب فرماتے ہیں وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِّنْ خَلْقِهِ مُجِيبٌ، اور اس میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ کس میں؟ الایمان باللہ میں۔ کس میں؟ یعنی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، تو پھر اللہ پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ الایمان، اس بات پہ ایمان لانا، بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِّنْ خَلْقِهِ مُجِيبٌ، کہ بے شک وہ اپنی مخلوق سے قریب ہے، مجیب، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کما جمع بین ذلک فی قولہ، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان 2 چیزوں کو جمع کیا ہے۔ کن 2 چیزوں کو؟ جی، کن 2 چیزوں کو؟ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو، کہ اللہ ہمارے قریب ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے جمع کیا ان 2 چیزوں کو فی قولہ، اپنے اس فرمان میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کریں عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں تو قریب ہوں۔ قریب کا تذکرہ آ گیا اس آیت میں آگے۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس آیت میں آ گئی ہیں، اللہ کا قریب ہونا بھی اور اللہ کا دعاؤں کو سننا بھی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 تھی، 186۔ وقولہ، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان 2 چیزوں کو جمع کیا ہے، جیسا کہ
جمع کیا گیا ہے اس فرمان میں، نبی علیہ السلام کے فرمان میں، ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، کہ بے شک وہ ذات جس کو تم پکارتے ہو، جس سے تم دعائیں کرتے ہو، اقرب الی احدکم، وہ تم میں سے ہر ایک کے اس کی سواری کی گردن سے زیادہ قریب ہے. یعنی کہ تم وہ اونٹنی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس اونٹنی کی گردن آپ کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ آپ کے قریب ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 2704 2704، اور یہ لمبی حدیث ہے، آپ کے سامنے کئی دفعہ ذکر کی گئی ہے، میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں. یہ آپ کے ایک سفر کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام جب کسی اوپر اور بلند جگہ کی طرف چڑھتے تو اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی تکبیر بیان کرتے، اللہ اکبر کہتے. نیچے اترتے تو کیا کہتے؟ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے. اور یہ اللہ کا ذکر وہ بہت اونچی آواز سے کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب صحابہ کرام سے یہ کہا تھا کہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، وہ غائب نہیں ہے، بلکہ وہ سمیع ہے، بہت سننے والا ہے، بصیر بہت دیکھنے والا ہے. اور اسی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ بے شک وہ جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ جس قدر تمہاری اونٹنی کی گردن تمہارے قریب نہیں ہے اس سے زیادہ وہ تمہارے قریب ہے. یہ ذکر کرنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں، اور امام سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ امام ابن تیمیہ، کہ وما ذکر فی الکتاب والسنہ من قربہ ومعیتہ لا ینافی ما ذکر من علوہ وفوقیتہ. کتاب و سنت میں اللہ کے جس قرب کا تذکرہ آیا ہے، قریب ہونے کا، کتاب و سنت میں اللہ کی جس معیت کا تذکرہ آیا ہے، تو یہ منافی نہیں ہے، متضاد نہیں ہے، یہ چیز اس کا ٹکراؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی علو اوپر ہونے سے، وہ فوقیت ہی، اور اس کے ہمارے اوپر بلند و بالا ہونے سے. یہ کہ دونوں چیزیں ماننی ہے ہم نے ایک ہی وقت میں. ایک طرف ماننا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، عرش سے اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے اور ہمارے ساتھ ہے. فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، کوئی بھی چیز اللہ کی تمام صفات میں اللہ کی مثل نہیں ہے. وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوبِهِ، وَهُوَ عَلِيٌّ، اور وہ علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند و بالا، صاحب علو ہے، بلند و بالا ہے. اور وہ بلند و بالا ہے، سب سے اوپر ہے، بہت اوپر ہے. فی دنوبہ، اپنے قرب کے ساتھ ساتھ، اپنے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ. قریب، وہ قریب ہے، فی علوبہ، اپنے اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ. تو ان دو چیزوں میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے. یہاں پہ ایک تو آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ قرب کے بارے میں جو کتاب و سنت میں نصوص آئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. نمبر ایک وہ نصوص جن میں بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہے. کون قریب ہے؟ بندہ اپنے رب کے قریب ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ نصوص جن میں بتایا گیا ہے کہ رب اپنے بندے کے قریب ہے. جہاں تک تعلق ہے ان نصوص کا جن میں بتایا گیا کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہے، تو یہ بھی پھر دو طرح کی ہیں. نمبر ایک وہ نصوص جن سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اپنی روح کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ، یعنی کہ جسم کے ساتھ نہیں.
کیسے قریب ہوتا ہے؟ اپنی روح کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ. مثال کے طور پہ اس حدیث پہ غور کریں جو مسلم شریف میں آئی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں اور سجدہ ہم دھیان سے کر رہے ہوں، توجہ سے، جیسا کہ رمضان میں ایسا ہم کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں، انسان خود محسوس کرتا ہے جب وہ نماز صحیح پڑھ رہا ہو، سجدہ صحیح کر رہا ہو، توجہ صحیح ہو، تو خود محسوس کرتا ہے کہ اس وقت میں رب کے بہت قریب ہوں. تو وہ رب کے قریب کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل اور روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ نہیں. اور پھر اس آیت پہ غور کریں، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سورہ علق کی آخری آیت، کہ اے نبی علیہ السلام آپ سجدہ کیجئے، وَاقْتَرِب، اور قریب ہو جائیے. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. سجدے میں جا کے رب کے قریب ہو جائیے. یہ قرب کون سا ہوگا؟ دل کے ساتھ، روح کے ساتھ. اور پھر ایک ہوتا ہے بندے کا رب کے قریب ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے، ذات کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ذات کے ساتھ. اس کے لیے آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ نساء آیت نمبر 172 172، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، کہ مسیح علیہ السلام، مسیح کن کو کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو مسیح علیہ السلام وہ اس بات میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، بلکہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، وہ بھی اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں. تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے. تو یہ مقرب کیسے ہیں؟ کیونکہ ذاتی طور پہ اللہ کے قریب ہے. اور جو فرشتے آسمانی دنیا پہ ہیں، جو آسمان ہمارے زیادہ قریب ہے، یہ فرشتے اللہ سے کچھ دور ہیں. ان کے مقابلے میں چھٹے آسمان کے فرشتے اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اور پانچویں کے اور قریب ہیں، چوتھے کے اور، تیسرے کے اور، دوسرے کے اور پہلے آسمان کے فرشتے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں. اور پھر وہ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ اللہ کے مزید قریب ہے. اب آپ اس معاملے میں ایک حدیث پہ غور کریں. وہ حدیث آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2441 2441. مسلم میں بھی آئی ہے 2768 2768. اس حدیث کے راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے ساتھ تھے صفوان بن محرز. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے ساتھ سرگوشی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سنا ہے؟ جو اس بارے میں حدیث ہے وہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا کرے گا؟ سرگوشی کرے گا. تو تب عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ ان اللہ یدنی المؤمن، بے شک اللہ تعالی بندے کو اپنے قریب کر لے گا. اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے کیا کر لے گا؟ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کنف ڈال دے گا اور اس کو اپنے پردے میں لے لے گا. کس کو؟ بندے کو. اچھا، کنف سے کیا مراد ہے؟ مشہور قول یہی ہے، کنف سے مراد پردہ ہے.
کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا پردہ ڈال دے گا اور اس کو پردے میں لے لے گا، یعنی کہ لوگوں سے اس کو چھپا لے گا. فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، کہ اے بندے تجھے فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ تیرے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے ان گناہوں کا اقرار کرواتے رہیں گے حتیٰ کہ بندے کو یقین ہو جائے گا کہ میں تباہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، اتنے گناہ میرے، اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے بندے، دنیا میں نے تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا اور آج میں یہ تیرے گناہ معاف کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ الفاظ کیا ہے، ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ مومن بندے کو کیا کر لے گا، قریب کر لے گا. تو یہ ہے بندے کا اپنے رب سے ذاتی طور پہ قریب ہونا. اب ہم آتے ہیں اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف، وہ کیا ہے کہ رب کا بندے کے قریب ہونا، رب کا بندے کے قریب ہونا. تو رب کا بندے کے قریب ہونا، اس کی بھی علماء کرام نے دو اقسام بنائی ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے قریب ہونا اپنی صفات کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے. جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اپنی صفات کے اعتبار سے، تو اس کی دو اقسام ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص، اللہ کا وہ قرب جو خاص بندوں کے لیے ہے، عام بندوں کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا قرب عام. تو جہاں تک تعلق ہے قرب خاص کا، تو اس کے بارے میں ایک آیت یہی ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے، کیا یہ کافروں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ خاص قرب ہے اہل ایمان کے لیے. اور ایسے اللہ تعالیٰ کا کہنا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے کن سے؟ نیکوکاروں سے. تو یہ اللہ قریب ہوا نیکوکاروں کے اپنی رحمت کے اعتبار سے. اور اسی میں سے ہے یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کہ ان الذی تدعونہ، وہ اللہ جس سے تم دعائیں کرتے ہو، وہ تم میں سے کسی ایک کے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا دعا سننے کے لحاظ سے. اور یہ بھی کیا ہے؟ قرب خاص. اور یہ بھی کن کے اللہ، یہ قرب اللہ تعالیٰ کا کن کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے، دعا کرنے والوں کے لیے. پھر ایک ہوتا ہے اللہ کا قرب عام، ہر ایک کے قریب ہونا، ہر ایک کے قریب ہونا، یعنی کہ مسلمان کے بھی اور کافر کے بھی. اور یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا علم کے اعتبار سے، قدرت وغیرہ کے اعتبار سے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. کون سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا؟ مسلمان کو کہ کافر کو؟ دونوں کو. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں ان وسوسوں کو جو اس کے دل میں آتے ہیں، ان خیالات کو جو اس کے دل میں آتے ہیں. کس کے دل میں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کے قریب ہیں. کس کے؟ انسان کے. کون؟ مسلمان کے کافر؟ دونوں. ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو علماء کرام نے کہا ہے کہ یہاں پہ قرب سے مراد ہے اللہ کا تمام لوگوں کے قریب ہونا اپنے علم کے ساتھ اور اپنی قدرت کے اعتبار سے.
یعنی کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں علم بھی رکھتا ہوں، تم پہ قدرت بھی رکھتا ہوں. لیکن دوسرا قول یہ ہے اس قرب عام کے بارے میں اور اس ایت کے بارے میں کہ یہاں پہ ہے اللہ کے قریب ہونے سے مراد ہے اللہ کے فرشتوں کا قریب ہونا، اللہ کے فرشتوں کا قریب ہونا. اور یہی موقف ہے امام تیمیہ رحمہ اللہ کا اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا. اور اسی کے تعلق سے پھر کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ اس کتاب سے الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو مجھے لکھنے کا موقع ملا پی ایچ ڈی کے دوران مدینہ یونیورسٹی میں، اور اس کا صفحہ نمبر 767 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، 767. تو یہاں پہ سب سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ موجود ہے ان کے مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 494، یعنی کہ والیوم نمبر 5 اور پیج 494. وہاں پہ وہ تذکرہ کر رہے ہیں دو آیتوں کا، ایک سورہ قاف کی آیت نمبر 16 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کے اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور دوسرے نمبر پہ تذکرہ کر رہے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر 85 کا 85، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تم سے بڑھ کر اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے. ان دو آیتوں کے بارے میں ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں جو قرب آیا ہے اس سے مراد ہے اللہ کے فرشتوں کا قرب، یعنی کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے تمہاری جان سے بھی زیادہ. چنانچہ وہ کہتے ہیں، اب ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا، کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ طَائِفَةٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بِالْعِلْمِ. علماء کرام کے گروہ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، ہم انسان کے قریب ہوتے ہیں اس کی رگے جان سے بھی زیادہ. اس سے مراد ہے علم کے ساتھ، یعنی کہ ہم تمہارے بارے میں علم رکھتے ہیں. وقال بعضهم بالعلم والقدرہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ یہاں پہ قرب سے مراد ہے اللہ کا قریب ہونا انسان کے علم کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ. پہلا قول تھا علم، دوسرا قول کیا ہوا؟ علم اور قدرت کے ساتھ قریب ہونا. کہتے ہیں وَلَفْظُ بَعْضِهِمْ بِالْقُدْرَةِ وَالرُّؤْيَةِ، اور کچھ کا یہ کہنا ہے، یا وَلَفَظَ بَعْضُهُمْ، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا قرب یہاں پہ مراد ہے قدرت اور دیکھنا. کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ ضَعِيفَةٌ، یہ سارے کے سارے اقوال کیا ہیں؟ کمزور اقوال ہیں، ضعیف اقوال ہیں. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَصْفُهُ بِقُرْبٍ عَامٍ مِّن كُلِّ مَوْجُودٍ. کہتے ہیں کتاب و سنت میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے قرب کے ساتھ متصف نہیں کیا گیا جو عام ہو اور جس کا تقاضا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے قریب ہے. واضح ہے؟ اذان واضح نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کتاب و سنت میں کہیں پہ بھی اللہ کے ایسے قرب کا تذکرہ نہیں ہے جس سے مراد ہو کہ اللہ ہر مخلوق کے قریب ہے. واضح ہے یہ؟ جی. حتیٰ یحتاجوا ان یقولوا بالعلم والقدرۃ والرؤیہ، یعنی کہ اگر کسی جگہ پہ یہ تذکرہ آیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے قریب ہے تو تب یہ کہتے جی قرب سے مراد ہے علم اور قدرت سے کے لحاظ سے قریب ہونا یا دیکھنے کے لحاظ سے قریب ہونا. ایسا تو کہیں پہ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے قریب ہے
تو پھر انہوں نے اس قرب کی تعویلیں کی کہ اس قرب سے مراد ہوگا علم کے لحاظ سے قریب ہونا، قدرت کے لحاظ سے قریب ہونا۔ یہ تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا پہلا کلام قرب کے لحاظ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر وہ ایک جگہ پہ فخر الدین رازی کے اوپر رد کر رہے ہیں۔ فخر الدین رازی کا موقف تھا کہ اللہ کے قرب سے مراد ہوتا ہے اللہ کا اپنی رحمت کے لحاظ سے اپنے بندے کے قریب ہونا۔ کس کے لحاظ سے؟ رحمت کے لحاظ سے۔ تو کہتے ہیں ھذا التعبیر لا یصح فی قولہ تعالی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ تعبیر جو فخر الدین رازی نے کی ہے یہ سورہ قاف والی آیت میں درست نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس سے مراد لینا کہ اللہ رحمت کے لحاظ سے قریب ہوتا ہے، وہاں پہ تو یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ اللہ تذکرہ کس کا کر رہے ہیں؟ ہر انسان کا، تو وہاں پہ یہ تعبیر مناسب نہیں رہے گی۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دو نصوص تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آتے ہیں کہ علماء کرام کے اقوال کیا ہیں ان دو آیات کے بارے میں کہ قرب سے کیا مراد ہے۔ تو پہلا قول کہ ان دو آیتوں میں اللہ کے قرب سے مراد ہے اللہ تعالی کا فرشتوں کے ذریعے قریب ہونا۔ کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اور دونوں آیتوں کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے انسان کے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس کی رگے جان سے بڑھ کر قریب ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے میت کے قریب ہوتا ہے، جو فوت ہونے والا انسان ہوتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے کہ اس مرنے والے کے رشتہ دار اتنے قریب نہیں ہوتے جس قدر اللہ قریب ہوتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ یہ ہے موقف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا، اور یہی قول ہے امام طبری رحمہ اللہ کا۔ سورہ واقعہ کی آیت کی تفسیر میں امام طبری کا قول یہی ہے، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس قول کی نسبت سلف صالحین کی طرف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے یہ سلف کا، چنانچہ وہ کہتے ہیں فالمراد به قربه الیہ بالملائکہ، کہ یہاں پہ مراد ہے اللہ کا مرنے والے کے قریب ہونا اپنے فرشتوں کے ذریعے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنِ الْمُفَسِّرِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ السَّلَفِ، کہتے ہیں یہی وہ قول ہے جو یعنی کہ ماضی کے ہمارے مفسرین ہیں، متقدمین مفسرین ہیں، ان کے ہاں سے یہی قول ملتا ہے ہمیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک الموت ادنا الیہ من اہلہ ولکن لا تبصرون الملائکہ، کہ موت کا فرشتہ مرنے والے انسان کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر، لیکن تم ان فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ دوسرا قول ان دو آیات میں مذکور قرب کے تعلق سے کہ ان دو آیتوں میں قرب سے مراد ہے اللہ کا قریب ہونا علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، احاطے کے لحاظ سے۔ اچھا یہ قول لے لیں تو دونوں آیتوں کا معنی کیا ہوگا پھر؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ انسان کے قریب ہے، اس قدر قریب ہے کہ اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ مرنے والے انسان کے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے بڑھ کے قریب ہے۔ چنانچہ امام عثمان الدارمی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اَيْ نَحْنُ نَعْلَمُ مِنْهُ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ،
وما غیب منہ الجلود وباراہ الجوف واخفتہ الصدور وانتم لا تبصرون ونحن اقرب الیہ منکم بالعلم بذلک. ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے چمڑے کے نیچے اس کے جسم کی کیا صورتحال ہے. انسان نہیں جانتا کہ اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے. انسان نہیں جانتا اس کے سینے میں کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے قریب ہے علم کے لحاظ سے. وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، انسان کی ظاہری چیزیں بھی اور انسان کی باطنی چیزیں بھی. امام بہقی کہتے ہیں ان دو آیات کو ذکر کرنے کے بعد وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ لَا قُرْبَ الْبُقْعَةِ، کہ اللہ نے یہاں پہ اپنے قرب سے مراد لیا ہے علم کے لحاظ سے قریب ہونا اور قدرت کے لحاظ سے قریب ہونا، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ قدرت رکھتے ہیں. یہاں پہ جگہ کے لحاظ سے قریب ہونا مراد نہیں ہے. امام بہقی کا یہ کلام آپ کو مل جائے گا ان کی مشہور و معروف کتاب الاسماء و صفات میں. اور تیسرا قول پھر وہی ہے جو فخر الدین رازی نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے قرب سے مراد ہے اللہ کا بندے کے قریب ہونا کس کے اعتبار سے؟ رحمت کے اعتبار سے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں اللہ کے قرب سے مراد ہے اللہ کا ذاتی طور پہ قریب ہونا. کیسے قریب ہونا؟ ذاتی طور پہ. اور پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ذاتی طور پہ انسان کے اتنا قریب ہے کہ اس کی رگ جان سے بھی بڑھ کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ مرنے والے انسان کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے بھی بڑھ کے قریب ہوتا ہے. اور یہ قول ہے کن کا؟ اہل کلام کا اور کئی صوفیوں کا اور ان لوگوں کا جو حلولی ہے، جو کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ حلول کا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے قول کے حق میں کیا دلائل ہے. اور پہلا قول وہ ہے جس کو اختیار کیا ابن تیمیہ نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اور ابن تیمیہ نے اس کی نسبت سلف کی طرف کی ہے. تو یہ پہلا قول کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے جی؟ کہ ان دو آیتوں میں جو اللہ کا قرب آیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم قریب ہیں، تو یہاں پہ مراد ہے اللہ کا قریب ہونا کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ نحنو. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ نحنو، کہ ہم انسان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور یہ وہی انداز ہے جو انداز دنیا میں کئی بادشاہ اپناتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں قوم کو قتل کر دیا، ہم نے فلاں قوم کو شکست دے دی. ہاں جی، بادشاہ نے خود قتل کیا ہوتا ہے؟ خود شکست دی ہوتی ہے؟ نہیں، اس کی فوج نے. لیکن لفظ کیا بولتا ہے؟ ہم نے قتل کر دیا. لفظ کیا بولتا ہے؟ ہم نے شکست دے دی. تو کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہوں سے بھی بڑھ کے عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ تذکرہ کرتے ہیں ایسے امور کا جنہیں اللہ نے سر انجام دیا ہوتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ کے فرشتے اللہ کا لشکر ہیں. اس کی مثالیں لے لیں آپ. سورہ یوسف آیت نمبر 3 نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں بہترین بیان اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی کی ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے اللہ کے نبی آپ کے سامنے بہترین بیان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا خود بیان کرتا ہے؟ کون کرتا تھا؟ جبریل علیہ السلام. تو مراد یہ کہ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان رکھتے ہیں اپنے فرشتے جبریل کے ذریعے. پھر آپ دیکھ لیں سورہ قصص کی آیت نمبر 3 نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کچھ خبریں حق کے ساتھ.
ہم پڑھ رہے ہیں. کیا اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا؟ کون؟ جبریل علیہ السلام. تو یہ ہے اللہ کا تلاوت کرنا اپنے فرشتے جبریل کے ذریعے. تیسرے نمبر پہ سورہ یاسین آیت نمبر 12 اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، کہ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا، وہ اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے. اچھا ہم لکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود لکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہوتا تھا کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. جیسا کہ اللہ نے کہا ہے وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 80. ہمارے کاسد ان کے پاس ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ لکھتے ہیں. لیکن چونکہ یہ لکھتے تھے اللہ کے حکم سے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم لکھتے ہیں. پھر آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ قیامہ آیت نمبر 18 فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم اس قرآن کی تلاوت کر لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو پھر آپ اس کی تلاوت کی پیروی کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو جلدی جلدی ساتھ پڑھا کرتے تھے، اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے تاکہ قرآن آپ کو یاد رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں بھول جائیں. تو اللہ نے آپ کو کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ کے سینے میں قرآن کو رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن کی تلاوت کر لیں تو تب آپ اس کی تلاوت کریں. جب ہم تلاوت کر لیں تب آپ تلاوت کریں. کیا مراد ہے؟ کون تلاوت کر لے؟ ہمارا فرشتہ جبریل جب تلاوت کر لے. اللہ نے کیوں کہا ہم تلاوت کر لیں؟ کیونکہ جبریل تلاوت کیا کرتے تھے وہاں پہ اللہ کے حکم سے. یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، کیا بتانے کے لیے بلا؟ کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، مراد ہوتا ہے کہ ہم نے کام اپنے فرشتوں کے ذریعے کیا، کیونکہ آرڈر ان کو ہم نے دیا تھا، ہمارے حکم سے انہوں نے کیا. دوسری دلیل اس بات کی کہ سورہ قاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ اور سورہ واقعہ میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ سے مراد ہے اللہ کا فرشتوں کے ذریعے انسان کے قریب ہونا. دوسری دلیل کیا ہے کہ دونوں آیتوں کا سیاق و سباق وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ قرب سے مراد ہے فرشتوں کا قرب. پہلے آپ غور کریں سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے لے کے 18 تک، 16 سے لے کے 18 تک. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی. اور ہم قریب ہوتے ہیں الیہ، اس کے، کس کے؟ من حبل الورید، اس کی رگے جان سے بھی زیادہ، گردن والی رگ سے بھی زیادہ. کب؟ اذ یتلقی المتلقیان، اگر مراد ہوتا اللہ کا قرب کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے انسان کے، تو پھر اللہ کا قرب کتنے گھنٹے ہونا تھا؟ 24 گھنٹے کہ 10 گھنٹے؟ ہمیشہ. کیا ہونا تھا؟ ہمیشہ. لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. عید اس وقت، خاص وقت، ہمیشہ نہیں. ہمیشہ عید جب یتلقی المتلقیان، دو لینے والے فرشتے لیتے ہیں. کس کو لیتے ہیں؟ انسان کے اقوال کو، انسان کے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں. سمجھا لی شیخ صاحب؟ اچھا لیتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں دو فرشتے؟ عن الیمین وعن الشمال قائد. ایک بیٹھا ہوتا ہے انسان کے دائیں جانب اور ایک بیٹھا ہوتا ہے انسان کے بائیں جانب. ما یلفظ من قول، انسان کوئی قول، کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک فرشتہ تیار ہوتا ہے لکھنے کے لیے، بالکل مستعد ہوتا ہے. تو اب آپ کو کیا لگا کہ یہ قرب جو ہے کس کا ممکن ہو سکتا ہے؟ فرشتوں کا. کیونکہ یہاں پہ کہا گیا یہ قرب اس وقت ہوتا ہے، ظرف اذ، یعنی کہ جب فرشتے انسان کے اقوال کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں
تب فرمایا ہم انسان کے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو یہ ہوگا فرشتوں کے لحاظ سے اللہ کا قریب ہونا. اور اگر اس سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی قرب یا اللہ کا علم و قدرت کے لحاظ سے قرب، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی وقت کے ساتھ خاص نہ کرتے، اور نہ ہی خاص کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی قدرت یہ انسان کے ساتھ ہے کتنے گھنٹے بھلا؟ ہمیشہ. یہ تو ہمیشہ ہے. اب آپ آ جائیں سورہ واقعہ کی طرف، آیت نمبر 83 سے لے کے 85 تک، 83 سے لے کے 85 تک، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہ جب انسان کی روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم اس مرنے والے انسان کے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے. آگے کیا ہے؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ لَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، یعنی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا حکم نہیں چلتا، تم سمجھتے ہو کہ تم سے روز قیامت بعد پرس نہیں ہوگی، تو تم کیوں نہیں اس کی روح کو لوٹا لیتے، واپس لے آتے؟ جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، حلق تک پہنچ جاتی ہے، تم اسے واپس کیوں نہیں لے آتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرب کو خاص کیا ہے اس حالت کے ساتھ. کون سی حالت؟ جب کہ جان نکل رہی ہوتی ہے تب. اور تب اللہ قریب ہوتا ہے کن کے ذریعے؟ موت والے فرشتوں کے ذریعے. اچھا، دوسرے نمبر پہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. تو اس سے پتا چلا کہ وہاں پہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھنا ممکن ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ اللہ کے فرشتے اور نہ انسان. تو وہاں پہ کون ہوتے ہیں؟ وہ فرشتے جن کو ممکن ہے کہ کچھ حالات میں دیکھا جا سکے. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ میت دیکھ رہی ہوتی، میت اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ان کے اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ میت دیکھ رہی ہے، تم نہیں دیکھ پاتے. جبکہ اگر تذکرہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کو نہ اس موقع پہ مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اور نہ اس کے رشتے دار دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب تک دو دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اس بات پہ کہ یہاں پہ قرب سے مراد اللہ کا قریب ہونا ہے کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. نمبر 1 4 آیتیں رکھی گئیں، اور نمبر 2 سیاق و سباق. اب تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کا قریب ہونا یہ اللہ کی بڑی خاص صفت ہے، اللہ کی بڑی شاندار صفت ہے، بلند و بالا صفت ہے. اور یہ صفت ہر انسان کے لائق نہیں ہے، کافر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں کافر کے قریب ہوں. اسی لیے اللہ کا قرب عام کہیں پہ نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں پہ اللہ نے کہا کہ میں ہر ایک کے قریب ہوں. جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو یہ اللہ کا قریب ہونا ہوا کس سے؟ اس سے جو اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا قریب ہونا ہوا اس سے جو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیان و تلبیس الجہمیہ نامی اپنی کتاب میں کہ ولا يجوز ان يراد به قرب الرب الخاص،
یہ جائز نہیں ہے کہ اس سے مراد لیا جائے اللہ تعالیٰ کا خاص قریب ہونا، کما فی قولہ تعالی فی قولہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ فَإِنَّمَا ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ قُرْبُهُ إِلَىٰ مَنْ دَعَاهُ وَعَبَدَهُ، کیونکہ یہ اللہ کا قریب ہونا ہے ہر اس شخص سے جو اللہ سے دعا کرے یا اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہ جو کہا ہے ابن تیمیہ نے شروع میں وَلَا يَجُوزُ أَن يُرَادَ بِهِ قُرْبُ الرَّبِّ الْخَاص، ممکن نہیں ہے کہ اس سے مراد لیا جائے اللہ کا خاص قرب۔ یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ اے انسانوں، ہم تمہارے مرنے والے رشتے دار کے تم سے بڑھ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا قرب خاص مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن؟ جیسا کہ وہاں پہ ممکن ہے، کہاں پہ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، کہتے ہیں اس آیت میں آپ مراد لے سکتے ہیں اللہ کا خاص قرب، لیکن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، یہاں پہ آپ اللہ کا خاص قرب مراد نہیں لے سکتے۔ اچھا، جہاں پہ لے سکتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، وہاں پہ کیوں کہتے اس لیے کہ وہ تو قریب ہونا ہوا اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتی ہیں، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس فوت ہونے والے کا، تو یہ کبھی کافر ہوتا ہے، کبھی فاجر ہوتا ہے، کبھی مومن ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے بعد فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور آگے چل کے کہا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، کہ کبھی یہ فوت ہونے والا اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جنت میں جانے والا ہوتا ہے، اور کبھی یہ دین کی تکذیب کرنے والا، اللہ کی تکذیب کرنے والا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والا، آخرت کی تکذیب کرنے والا گمراہ ہوتا ہے، اور اسے جنت میں جانا ہوتا ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہے کہ فوت ہونے والا کبھی اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے اور کبھی اللہ کا دشمن ہوتا ہے، تو اللہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ میں خاص طور پہ اس کے قریب ہوتا ہوں؟ بادی شیخ صاحب، اب جو دیگر اقوال ہیں میں ان کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن جو قول زیادہ مضبوط تھا ابن تیمیہ کا، اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اور یہی محسوس ہوتا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دلائل پڑھ کر کہ یہاں پہ ان دو آیتوں میں اللہ کے قرب سے مراد کون سا قرب ہے؟ فرشتوں کے ساتھ قریب ہونا۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دوسرا قول موجود ہے، اور وہ بھی ہمارے اپنے سلفی علماء کرام کا ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ قرب سے مراد ہے اللہ کا قریب ہونا، فرشتوں کے ساتھ نہیں، بلکہ کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا۔ یہ قول بہرحال موجود ہے۔ ہمارا آج کے درس کا خلاصہ یہ تھا آخر میں جا کے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو ماننا ہے۔ اللہ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، اور یہ کہ اس بارے میں آیتیں تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے قرب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے قرب کو بھی مانا جائے گا، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کر دیا کہ اللہ کا قرب جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ قریب ہوتا ہے کن کے؟ خاص بندوں کے، اہل ایمان کے، دعا کرنے والوں کے، اور ایسے ہی جب تلاوت کرنے والے ہیں یقیناً اللہ ان کے بھی قریب ہوتا ہوگا۔ اور جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا تھا جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تمہارے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے خاص بندوں کے، اہل ایمان، اور خصوصاً وہ اہل ایمان جو کسی خاص عبادت میں لگے ہوئے ہوں، مشغول ہوں۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے، تو یہ یعنی کہ اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال ابن تیمیہ اور ابن القیم کا موقف آپ کے سامنے، میں نے ابن تیمیہ اور ابن کثیر رحمہ اللہ کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو سلف کا قول قرار دیا ہے، لیکن دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی صفات کو سمجھنے کی اور ان میں دلچسپی لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے وسیلے واسطے سے اللہ تعالی ہمیں
دنیاوی مشکلات سے بھی محفوظ رکھے اور عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو ایک کر دے، صحیح عقیدے پہ کر دے ان کو، اور شرک و بدعات سے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔